السلام علیکم ناظرین. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا تھا کہ یہی شیخ حرم ہے جو چرا کر بیچ کھاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا یہ شعر اچانک میرے ذہن میں کس وجہ سے آیا اور اس کی وجوہات کیا تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ایک اسرائیلی اخبار ٹائمز آف اسرائیل کو پڑھ رہا تھا تو وہاں پہ خبر آج پرنٹ ہوئی جو کہ آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی. اگر نہیں گزری تو میں نے سوچا کہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو نے سعودی عرب کا خفیہ دورہ کیا ہے. جی ہاں بالکل, سعودی عرب اور اسرائیل کے ڈپلومیٹک ٹائز نہیں ہیں. سعودی عرب نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا ہے, لیکن اسرائیل کے وزیر اعظم نے یہ خفیہ دورہ کیا ہے اور کہا جا رہا ہے اس ٹائمز آف اسرائیل کے مطابق کہ ولی عہد جو سعودی ولی عہد ہیں محمد بن سلمان, ان سے اہم ملاقات ہوئی ہے. اس ملاقات میں امریکہ کے وزیر خارجہ جو ہے مائک پومپیو وہ بھی موجود تھے, جبکہ خفیہ ایجنسی جو اسرائیل کی موساد ہے اس کے سربراہ یوسی کوہن بھی اس ملاقات میں موجود تھے. میں تھوڑی سی اس کی بریف آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں آج جو خبر چھپی ہے اس میں کیا کیا ڈیٹیل سامنے آئی ہے. اسرائیل کے حکام کے مطابق موساد کے نام سے مشہور اسرائیلی خفیہ ایجنسی جو ہے کہ چیف یوسی کوہن جو تھے وہ بھی نیتن یاہو کے ساتھ اسرائیل سے انہوں نے ٹریول کیا اور یہ خفیہ دورہ تھا اور وہ سعودی عرب پہنچے. تاہم اسرائیلی پرائم منسٹر آفس جو ہے انہوں نے ابھی تک اس معاملے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ انہوں نے اس خبر کو ڈینائی بھی نہیں کیا اور انہوں نے اس خبر کو مانا بھی نہیں, اور اس کے اوپر ابھی تک کوئی کمنٹ سامنے نہیں آیا. اس بات کا یہ کیسے پتا چلا یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ نیتن یاہو کے اس خفیہ دورے کا اس طریقے سے پتا چلا کہ جب ایک پرواز جو کہ جب فلائٹ چلتی ہے تو فلائٹس کو مانیٹر کرنے والی جو ویب سائٹس ہوتی ہیں اس میں بتایا گیا کہ ایک پرواز جو تھی وہ اسرائیل سے روانہ ہوئی جو کہ اسرائیلی وزیر اعظم کا طیارہ تھا اور وہ سعودی شہر نیوم میں لینڈ کیا. یہ اس کے بعد جب اس کے بارے میں مزید انفارمیشن اکٹھی کی گئی تو اس کے بعد کافی ساری چیزیں سامنے آئی. نیتن یاہو جو ہے وہ بحر احمر کے شہر نیوم میں ایک اسرائیلی اور سعودی رہنما کے مابین پہلی مرتبہ معروف اعلیٰ سطحی ملاقات کے لیے تقریباً 5 گھنٹے تک موجود رہے. یہ جو وزٹ تھا وہ وہاں پہ پہنچے, اس کے بعد 5 گھنٹے تک وہ سعودی عرب میں موجود رہے, جس کی ابھی تک سرکاری سطح پہ تو تصدیق نہیں کی, لیکن اسرائیلی اخبار اس بات کو مان رہا ہے. انٹرنیشنل نیوز ایجنسی رائٹرز اس کو کلیم کر رہی ہے اور بہت سارے اب انٹرنیشنل میڈیا اس کو مان رہا ہے کہ یہ ایک دورہ جو ہے وہ ہوا ہے. اس سے قبل آپ کو یاد ہوگا کہ مائک پومپیو نے پیر کے روز کہا تھا کہ انہوں نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ایک رات قبل بڑی اہم پازیٹیو ان کا کہنا تھا کہ میٹنگ کی تھی, کیونکہ انہوں نے اسرائیل اور خلیجی ممالک میں رک جانے والے 7 ممالک کے دورے کو مکمل کر لیا تھا. اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی اسرائیلی رہنما کی موجودگی کی اطلاع اس واقعے میں اس بات میں مائک پومپیو کی طرف سے نہیں دی گئی تھی. انہوں نے اتنا تو کنفرم کیا تھا کہ ملاقات کی تھی, بات ہوئی تھی, لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ نیتن یاہو یا اسرائیل کا کوئی بھی حکام وہاں پر موجود تھے. یہ چیز اب سامنے آنے کے بعد جو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن ہے, آپ نے دیکھا تھا کہ اسرائیل کے رہنما کا سعودی عرب کے سفر اور اسرائیل کے ساتھ خلیجی تعلقات میں تبدیلی کا یہ جو اس وقت پروسیس چل رہا ہے جس کو ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے بہت اس میں کام کیا ہے اور حالیہ مہینوں میں اس کو مزید تقویت ملی ہے. نیتن یاہو نے آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے مئی 2019 میں بھی ایک خبر آئی تھی جس میں ایک اور خلیجی ملک ہے جو عمان, اس کا خفیہ دورہ کرنے کی خبر سامنے آئی تھی اور اس وقت جس کے ساتھ اسرائیل کے اس وقت سفارتی تعلقات نہیں تھے. تو ابھی جو سامنے آئی تھی چیزیں یو اے ای کی طرف سے تسلیم کیا گیا تھا, بہت سارے ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں. تو اس کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو اسرائیل کا وزٹ ہے اسرائیلی وزیر اعظم کا سعودی عرب کا, یہ بھی انتہائی اہمیت کا حامل ہے. لیکن یہاں پہ میں ان ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے صرف ایک چیز آپ کو کلیئر کرتا جاؤں کہ پاکستان کی طرف سے یہ واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ پاکستان کسی صورت بھی اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا, اور اس کی ملٹیپل ریزنز ہیں. پاکستان کا سٹانس شروع سے ہی اسرائیل کے بارے میں بڑا کلیئر رہا ہے, اور فلسطین اس سلسلہ میں فلسطین کے جو رہنما ہے وہ بھی پاکستان کے سٹانس کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں اور اس کو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں. اور یہ سیم سٹانس ہے جو کہ کشمیر کے بارے میں پاکستان کا ہے, اور کشمیر کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ بھارت اس کے اوپر قابض ہے, اور یہ سیم سٹانس اسرائیل کے متعلق ہے کہ بیت المقدس پہ اسرائیل کا قبضہ ہے. اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان اس سے پہلے واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ
اس سلسلہ میں دباؤ بھی تھا. فارن آفس نے تو اس کو کنفرم نہیں کیا, فارن آفس نے اس کی تردید کی کہ کوئی دباؤ نہیں تھا, لیکن عمران خان یہ واضح طور پر کہہ چکے تھے کہ اس سلسلہ میں دباؤ تھا ان کے اوپر اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے, لیکن وہ کسی صورت میں بھی پاکستان اس کو تسلیم نہیں کرے گا. اور یہ دباؤ کہاں کہاں سے ہو سکتا ہے, ابھی اس ملاقات کو اگر آپ لنک کر کے دیکھیں اور اس کو جوڑ کے دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان پہ جو دباؤ ہے وہ کہاں کہاں کا ہو سکتا ہے, کیونکہ یہ امریکہ کا دباؤ نہیں تھا, یہ اسلامی ممالک کے برادر اسلامی ممالک کا دباؤ تھا. اور یہ کس کس ملک کی طرف سے پاکستان کی طرف دباؤ آیا تھا اس کو آپ کو دیکھنا پڑے گا, لنک کر کے چیزوں کو, جو ابھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, جو ابھی معاملہ چل رہے ہیں, ان ساری چیزوں کو لنک کر کے دیکھنا پڑے گا. پاکستان سے تعلق رکھنے والے بہت سے مزدور بھی ملک بدر کیے گئے ہیں مختلف ممالک سے, ان کو بھی ذہن میں رکھیے گا, اور یہ ساری چیزوں کو سینیریو کو دیکھتے ہوئے پھر فیصلہ کیجیے گا کہ پاکستان پہ اس وقت اگر دباؤ ہے تو وہ کن ممالک کا ہے اور کس کس جگہ سے یہ دباؤ آ رہا ہے. اس کے بعد ایک چیز اور, میں آپ کو, کیونکہ شروع میں نے حضرت علامہ اقبال کا آپ کو ایک شعر کا مصرع سنایا تھا اور اس میں یہ بتایا تھا کہ انہوں نے کیا بات کی تھی. عرب دنیا کے حکمرانوں کے حالات پہ تبصرہ کرتے ہوئے ہمارے شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے ایک اور جملہ کہا تھا, ایک اور شعر کہا تھا, اس پہ میں اختتام کروں گا. ان کا کہنا تھا کہ بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے, اللہ حافظ.